کسی اور کو نہیں پکارا رہے، کیوں پکارے کسی کو؟ اس لیے کہ اوروں تک تو اچھا جی ارتداد کے فتنے سے، گناہوں کے فتنے سے، جرائم کے فتنے سے بچانا ہے، عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہوگا۔ پہلی چیز عشق رسول، دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو، میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ آل کی محبت کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان آئے گا عشق رسول سے، اور ایمان بچے گا عشق آل رسول سے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت کی برکت سے اللہ اکبر ایمان کو تحفظ نصیب ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، خاص طور پر میدان کربلا میں امام نے کیا قربانی پیش کی ہے اور ہمیں بتایا، ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا ہے، اور ایک طرف اللہ کا دین ہے، اور دین تقاضا کرتا ہے یا مجھے بچا لو یا ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بچا لو۔ تو امام حسین بتاتے نظر آتے ہیں، ہزاروں علی اکبر جیسے بیٹے اللہ کے دین پہ قربان کر دوں گا، مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں۔ بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرات حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ۔ بابا بابا ہر دور میں جب بھی کوئی انقلابی نظر آئے گا تو اس کا رشتہ آپ کو کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اسی ہندوستان کی سرزمین پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا، اس فتویٰ دینے والے کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ ان کا دل کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا تھا۔ یاد رکھنا، کربلا ہر دور میں انقلاب کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے۔ کربلا جس دن صحیح طور پر بیان ہوگا اس دن حق کا بول بالا ہوگا۔ اسی مراد آباد جو آپ کے قریب میں ہے، جس نے پھانسی کے پھندے پہ نعت لکھی تھی، وہ سید کفایت علی مراد آبادی کون تھا؟ وہ بھی تو کربلا سے متعلق۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں مفتی صدر الدین آزردہ کو لے لیں، اور بھی ہمارے مجاہدین آزادی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے چومے تھے، وہ سب کے سب کربلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب نجف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب بغداد و اجمیر معلیٰ کے دیوانے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے تو تھے ہی نہیں جو آج کل ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ 1857 کے بعد سارا معاملہ خراب ہوا ہے، اس سے پہلے تو سب کے سب مزارات پر جانے والے تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ نعت لکھنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت۔ یہاں شاعر لوگ موجود ہیں، علماء لوگ موجود ہیں۔ نعت لکھنے کے لیے یا شعر لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، اندازہ فرما اطمینان چاہیے۔ جب نعت لکھی جاتی ہے سکون ہو تب لکھی جاتی ہے، قرار ہو تب لکھی جاتی ہے، تنہائیاں ہو تب لکھی جاتی ہے۔ حربوں میں کوئی نعت لکھتا ہے، ہنگامے میں کوئی نعت۔ میرے بھائی جلسے کے ہنگامے میں ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں مقرروں کے، اندازہ فرمائیں جلسے کا ہنگامہ ذہن کا مضمون نکال دیتا ہے تو وہ ہنگامہ کتنا بڑا خطرناک ہوگا کہ سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور جان جانے والی ہے، چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ اور سید کفایت علی کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے کافی کوئی آخری خواہش ہو تو پیش کرو، تو آپ کہتے ہیں آخری تمنا تو یہی ہے، ساری زندگی جس کے گن گاتا رہا، آخری ایک نعت کا اضافہ کر کے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ پھانسی کا پھندا دیکھ کر جو نعت لکھتا ہے اور اس کے بعد نہ کوئی ادبی غلطی نظر آتی ہے، نہ کوئی عشق میں کوئی تھوڑا سا کمی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر بھی سکون کتنا ہے کافی کو۔ اللہ اکبر کہ اس نعت کو آج بھی پڑھو تو مجمع میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ادب
اور عشق دونوں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، عشق کی معراج ہو رہی ہے، اور کس شان سے لکھا، اردو ادب کی تاریخ پر احسان کر دیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پیغام بھی دیا۔ ایک نعت چند اشعار کی، اس میں عشق بھی ہے، آخرت بھی ہے، چیلنج بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے، ساری چیزیں کافی نے سمو دی ہے۔ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، او ہمیں مٹانے والے انگریزوں، کافی کہہ رہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و پاک میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے۔ جب یہ نعت سنی ہے انگریزوں کو غصہ آیا، کہ اس کو ایسے نہیں ماریں گے، بڑا عاشق بنتا ہے، اس کو ایسے نہیں ماریں۔ پھر کوئلے کو گرم کر کے استری میں رکھا، اور استری میں رکھنے کے بعد کافی کے بدن پر وہ گرم گرم استریاں چلا دی گئی۔ ادھر استری چلی اور اتنے پکے عاشق تھے، استری چلنے پر بھی کہتے تھے اغثنا یا رسول، کسی اور کو نہیں پکارا رہے، کیوں پکارے کسی کو؟ اس لیے کہ اوروں تک تو اچھا جی اللہ نیکی مردوں کو عطا فرماتا ہے اور 1,00,000 نیکی عورتوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اذان میں کل 15 کلمات ہوتے ہیں، اگر کوئی مرد پوری اذان کا جواب دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اذان کے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور یوں کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے کو اپنے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جاتا ہوں۔ بڑی برکت ہے۔ اور جو اذان سن کر دنیا کی بات کرے، وہی اگر اذان ہو رہی ہو اور فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں، دین کی بات کر رہے ہو، دینی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی بات نہیں کر سکتے۔ اگر اذان کے وقت کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس لیے اذان کی بے حرمتی نہ کیا کریں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھنے، بات میں اینڈ کی طرف پہنچا جاؤں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم لوگ محفلوں میں تو اذان کا خیال کرتے ہیں، گھر میں خیال نہیں کرتے، بلکہ اگر کرکٹ چالو ہو تو ٹی وی بھی بند نہیں کرتے، آواز کم کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی گیند کا شاٹ نہ چھوٹ جائے، سیریل چالو ہو تو بھی بند نہیں کرتے تاکہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ چھوٹ جائے۔ اللہ کے بندو رحم کرو اپنے آپ پر، سب کچھ لٹ چکا، بچا کیا ہے؟ اگر اب بھی نہ سدھرے تو پھر کیا ہوگا؟ اب بھی نہ بدلے تو کیا ہوگا؟ ایک بار درود شریف پڑھے، بات اختتام کی طرف پہنچتی ہے۔
دروشی پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اگر پڑھیں گے تو ہزاروں درود ایک ساتھ آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے بدن پر جب استریاں پھیری گئی تو آپ نے اس وقت اغثنی یا رسول اللہ، اتنے فنا تھے، اور جب اغثنی یا رسول اللہ کہا تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس وقت ان کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تب کافی نے کہا تھا روتے ہوئے، یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی تو میں اتنی دیر نہ کرتا، یہ استریاں میں پہلے پھروا لیتا، اس لیے کہ آقا یہ جان بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا، یہ عشق تھا۔